ताजरों के ख़ानदान की एक बेटी की शादी एक ऐसे मर्द से हुई जो सैर व सियाहत का बहुत शौकीन था। एक मर्तबा वो सफ़र पर रवाना हुआ और तवील अरसा तक उसकी कोई खबर ना आई। उसकी बीवी इंतज़ार और एहसास तन्हाई के हाथों ताजरों के एक नौजवान खूबरू बेटे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत के असीर थे। एक दिन इस नौजवान का किसी आदमी से झगड़ा हो गया। उस आदमी ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। सरबराह पुलिस ने उस नौजवान को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जब ये खबर ताजिर की बीवी यानी उस नौजवान की महबूबा तक पहुंची तो उसने अपने सबसे कीमती कपड़े जेब तन किए और गुस्से में आग बिगोला सरबराह पुलिस की खिदमत में पहुंची। पहले वो आदाब बजा लाई और फिर एक तहरीरी शिकायत पेश की। वो ये है, जिस शख्स को कैद में डाला गया है वो मेरा अजीज भाई है, वो बेगुनाह है, उसके खिलाफ झूठी शहादत पेश की गई है और उसे नाजायज़ तरीके से मुक़य्यद किया गया है। वो मेरे नान नुफ़्के का ज़िम्मेदार है और उसके बग़ैर मैं लावारिस हूँ। इसलिए मैं ये दरख्वास्त करती हूँ कि उसे जल्द से जल्द रिहा किया जाए। जब वो गुजारिश वालिय शहर की खिदमत में पेश की गई तो उसने एक नज़र औरत पर डाली। नज़र का क्या डालना था कि वो अपना दिल खो बैठा। वालिय शहर ने औरत से कहा, तुम मेरे घर में ठहरो जब तक हम उस नौजवान को कैद खाने से मंगवाएं। जब वो आ जाएगा तो हम उसे तुम्हारे हमरा भेज देंगे। उस औरत ने कहा, मेरा खुदा के अलावा कोई निगहबान नहीं है। मैं एक अजनबी औरत हूँ और किसी नामहरम के घर दाखिल नहीं होती। वालिय शहर बोला, जब तक मेरे घर नहीं जाओगी मैं उस मर्द को रिहा नहीं कर सकता। तुम्हारा तन्हाई में मिलना बहुत ज़रूरी है। वो औरत जो वाली का दर पर्दा पैगाम समझ रही थी बोली, अगर ऐसी ही बात है तो आप मेरे घर क्यों तशरीफ़ नहीं लाते? वहाँ आप आराम भी कर लेंगे और हम गुफ्तगू के लिए भी वक्त निकाल लेंगे। तुम्हारा घर कहाँ है? वालिय शहर फ़ौरन बोला। उस औरत ने अपने घर का पता दिया, वक्त का तयन किया और बड़ी बेनियादी से आगे बढ़ गई। इसके बाद वो काजी शहर के पास पहुंची और कहने लगी, ए काजी, हमारे निगहबान। क्या बात है? काजी ने पूछा। अगर आप मेरे बारे में इंसाफ करेंगे तो खुदा आपको अजर अजीम बख्शेगा। तुम्हारे साथ किसने नाइंसाफ़ी की है? मेरा एक भाई है जो मासूम है, उसे वालिय शहर ने सरबराह पुलिस के कहने पर जेल में डाल दिया है। उसके खिलाफ झूठी शहादतें पेश की हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि उसे रिहा करने में मदद करें। जब काजी ने उस औरत के हुस्न को देखा तो बस देखता ही रह गया। उसको अपने जज्बात पर काबू न रहा। बोला, तुम मेरे घर में मेरी मुलाजमाओं के पास इंतज़ार करो, मैं वालिय शहर को पैगाम भेजकर तुम्हारे भाई को मंगवाता हूँ। तुम्हारी बातों ने मेरा दिल मोह लिया है। वो औरत उस मर्द के दिल का भेद भी जान गई। बोली, अगर आपने कुछ वक्त गुजारना है तो मेरे घर आइए जहाँ मुलाजमाएँ मुखिल नहीं होंगी और हम तखलिए में बात कर सकेंगे। तुम्हारा घर कहाँ है? काजी बोला। औरत ने उसे अपने घर का पता बताया और उसे भी वही वक्त बताया जो वालिय शहर को बता चुकी थी। इसके बाद वो वज़ीर की खिदमत में पेश हुई और उसे भी अपनी बिना सुनाई। वज़ीर ने भी उसके हुस्न को देखकर मुलाकात का बहाना तलाश किया। औरत ने उसे भी अपने घर आने की दावत दी और उस वक्त बुलाया जिस वक्त उसने बाकी लोगों को दावत दी थी। इसके बाद वो बादशाह की खिदमत में हाजिर हुई, अपनी राम कहानी सुनाई और नज़र करम की गुजारिश की। बादशाह वक्त ने उसकी बातें सुनी तो उसका दिल मोहब्बत के तीरों से छलनी हो गया। बादशाह ने पूछा, तुम्हारे भाई को किसने कैद किया है? सरबराह पुलिस ने, उसने जवाब दिया। बादशाह ने ये मशवरा दिया कि वो उसके साथ महल में चले, कुछ देर इस्तराहत करे ताकि वो काजी को पैगाम भिजवाकर उसके भाई को रिहा करवा सके। औरत बोली, ये आपकी ज़रा नवाजी है, मुझे महल में आने की दावत दी, लेकिन ये मुझ पर और भी एहसान होगा अगर आप नाचीज़ के गरीब खाने पर तशरीफ़ लाएं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस दरख्वास्त को रद्द नहीं करेंगे। बादशाह ने उसकी दावत कबूल कर ली। औरत ने बादशाह को अपने घर का पता बताया और उसे भी उसी वक्त बुलाया जिस वक्त उसने बाकी 3 मर्दों को दावत दी थी।
جب وہ عورت بادشاہ سے باتیں کر کے فارغ ہوئی تو ایک ترکھان کے پاس گئی اور اس سے ایک ایسی الماری بنانے کی درخواست کی جس کے 4 حصے ہوں، ہر خانہ دوسرے کے اوپر ہو اور علیحدہ سے مکفل ہو سکے۔ پھر اس نے ایسی الماری بنانے کی اجرت پوچھی۔ ترکھان بولا، ویسے تو اس کی اجرت 4 دینار ہے، لیکن میں تم سے اتنا متاثر ہوا ہوں، اگر تم مجھ پر مہربان ہو جاؤ تو میں یہ الماری بطور ہدیہ پیش کر دوں گا۔ عورت نے حامی بھر لی اور بولی، لیکن 4 کی بجائے 5 خانے بنانا، اور اسے خاص اس دن لانے کو کہا جس دن سب مہمانوں نے آنا تھا۔ ترکھان نے اسے رکنے کو کہا اور تھوڑی ہی دیر میں الماری تیار کر دی۔ عورت اسے لے کر گھر چلی گئی اور ترکھان کو بھی اسی دن اسی وقت کی دعوت دے آئی۔ گھر پہنچ کر عورت نے چند کپڑے نکالے اور انہیں مختلف رنگوں میں رنگوا کر سنبھال کر رکھ دیا۔ اس کے بعد اس عورت نے دعوت کے لیے مختلف کھانے، پھولوں پھلوں اور عطر کا انتظام کرنا شروع کر دیا۔ جس دن سب مہمانوں نے آنا تھا اس عورت نے اپنے قیمتی کپڑے زیبتن کیے، عطر لگایا، گھر میں عمدہ قالین بچھائے اور سب مہمانوں کی آمد کا انتظار کرنے لگی۔ اتفاق سے سب سے پہلے قاضی نمودار ہوا۔ عورت نے اسے بڑے احترام سے خوش آمدید کہا، قدم بوسی کے لیے رکی اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر صوفے پر بٹھا دیا۔ پھر وہ اس کے پہلو میں لیٹ کر اٹکھیلیاں کرنے لگی۔ پھر وہ بولی، آپ اپنے کپڑے اور پگڑی اتار کر سکون سے بیٹھیے، میں آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لاتی ہوں، اور اسے رنگین کپڑے دے دیے۔ قاضی نے ابھی عورت کے دیے ہوئے کپڑے، رنگین کپڑے پہنے ہی تھے کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ قاضی نے پوچھا، دروازے پر کون ہے؟ میرا شوہر، عورت بولی۔ قاضی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں کہاں جاؤں اور کیا کروں؟ قاضی بولا۔ فکر نہ کرو، عورت بولی، میں تمہیں اس الماری میں چھپا دوں گی، جو مناسب سمجھو کرو۔ قاضی بکھلایا ہوا تھا۔ عورت نے قاضی کا ہاتھ پکڑا، اسے الماری کے سب سے نچلے خانے میں دھکیلا اور مکفل کر دیا۔ پھر وہ دروازے تک گئی تو دیکھا والی شہر تھا۔ وہ قدم بوسی کے لیے جھکی اور اسے بڑے پریم سے اندر لے آئی۔ پھر وہ اس کے قریب بیٹھ کر بولی، حضور والا، اسے اپنا ہی گھر سمجھیے اور بڑے سکون سے سارا دن یہاں گزاریے۔ میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ میں آپ کو یہ رنگین کپڑے دیتی ہوں تاکہ آپ استراحت کر سکیں۔ یہ لباس شب خوابی ہے۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ راز و نیاز میں مصروف ہو گئے۔ جب والی نے قربتوں کی لو بڑھانی چاہی تو عورت بولی، اگر آپ میرے بھائی کی رہائی کے احکام مجھے لکھ دیں تو میرے دل کو سکون ہو اور میں آپ کی صحبت میں زیادہ محظوظ ہو سکوں۔ والی نے قلم اٹھایا اور جیل کے افسر کے نام پیغام لکھا، جو ہی یہ پیغام آپ تک پہنچے اس شخص کو رہا کر دیا جائے جس کو یہ لینے آئی ہیں۔ عورت نے وہ رکا سنبھال کر رکھ لیا اور اس کی آغوش میں دوبارہ سمٹ آئی۔ والی شہر ابھی اپنی تشنگیوں کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ اس نے پوچھا، یہ کون ہے؟ عورت بولی، میرا شوہر۔ میں کیا کروں؟ اس نے بکھلا کر پوچھا۔ آپ اس الماری میں چھپ جائیں، میں اس سے نمٹ کر لوٹتی ہوں۔ اس نے والی کو الماری کے دوسرے خانے میں مکفل کر دیا اور دروازہ کھولنے لگی۔ دروازے پر وزیر تھا۔ اسے وہ پیار سے اندر لائی، اس کی تعریفیں کی، اس کے بھی کپڑے بدلوائے، اور ابھی ہم آغوش ہونے ہی والی تھی کہ کسی نے پھر دستک دی۔ وزیر گھبرا گیا۔ اس نے اسے بھی الماری کے تیسرے خانے میں بند کیا اور دروازہ کھولنے گئی۔ اس دفعہ بادشاہ سلامت تھے۔ وہ بادشاہ کی قدم بوسی کے لیے جھکی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے آئی۔ اس نے بادشاہ کو خصوصی جگہ پر بٹھایا اور بولنے لگی، میری کتنی خوش قسمتی ہے کہ آپ نے میری کٹیا کو رونق بخشی۔ آپ سکون سے کچھ وقت گزاریں۔ میں نے ہلکے پھلکے کپڑے بنوائے ہیں، انہیں پہن کر دیکھیے۔ اس نے بادشاہ کے قیمتی کپڑے اتروا کر سادہ رنگین کپڑے پہننے کو دیے۔ وہ عورت ابھی بادشاہ سے گفتگو ہی کر رہی تھی کہ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ میرا شوہر، عورت بولی۔ بادشاہ غصے میں آ گیا۔ اسے کہو اپنی مرضی سے چلا جائے ورنہ اسے طاقت سے واپس بھیج دیا جائے گا۔
عورت بولی فکر کی بات نہیں، میں اسے پیار سے واپس بھیج دوں گی، آپ ذرا مصلحت سے کام لیں۔ کیا مطلب؟ بادشاہ نے پوچھا۔ اس نے بادشاہ کا ہاتھ پکڑا، اسے چوتھے خانے میں بند کیا اور واپس آنے کا وعدہ کر کے دروازے کی طرف چل دی۔ دروازہ کھولا تو وہاں پر ترکھان تھا۔ اس نے جھک کر عورت کو سلام کیا۔ عورت نے قدرے ناراضگی سے کہا، تم نے الماری ٹھیک نہیں بنائی۔ اس میں کیا خرابی ہے؟ ترکھان نے معذرت کے انداز میں پوچھا۔ اس کا 5واں خانہ چھوٹا ہے، تم خود گھس کر دیکھو۔ وہ اس کے معائنے کے لیے اندر داخل ہوا تو عورت نے اس خانے کو بھی مکفل کر دیا۔ وہ خط لے کر سیدھی جیل گئی، پیغام دیا اور اپنے عاشق کو رہا کرا کر لے آئی۔ اس عورت نے اپنے عاشق کو ساری کہانی سنائی۔ وہ بولا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ عورت بولی، اس واقعے کے بعد ہم اس شہر میں نہیں ٹھہر سکتے۔ چنانچہ اپنا سامان اونٹوں پر لاد کر وہ دوسرے شہر روانہ ہو گئے۔ وہ 5 مرد جو اس الماری کے 5 خانوں میں مقید تھے، ایک عجیب عذاب سے گزر رہے تھے۔ نہ کھانے کو کچھ اور نہ پینے کو ہی کچھ میسر تھا۔ پیشاب کو روکنے کا کرب اس کے علاوہ۔ آخر ترکھان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس کا پیشاب خطا ہو گیا۔ اس کے بعد سلسلہ جاری ہو گیا۔ ترکھان نے بادشاہ کے سر پر، بادشاہ نے وزیر کے، وزیر نے والی کے، والی شہر نے قاضی کے سر پر پیشاب کر دیا۔ قاضی چیخ اٹھا، اس بے غیرتی اور بے حیائی کی حد ہو گئی۔ کیا یہ قید ہی کافی نہیں تھی جو پیشاب سے بھی ذلیل کرنا تھا؟ والی نے اس کی آواز پہچانتے ہوئے کہا، خدا تمہارا اجر زیادہ کرے گا۔ اس کے بعد والی شہر نے شکایت کی تو وزیر بولا، اللہ تمہیں اس صبر کی جزا دے گا۔ جب وزیر نے واویلا مچانا شروع کیا تو بادشاہ نے اس کی آواز پہچان لی، لیکن اپنی عزت کا خیال رکھتے ہوئے خاموش رہا۔ اچانک وزیر بولا، خدا اس عورت پر لعنت بھیجے، اس نے بادشاہ کے علاوہ شہر کے سب افسران بالا کو اس مصیبت میں ڈالا ہے۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ بولا، فکر نہ کرو، میں سب سے پہلے اس کتامہ کے جال میں پھنسا ہوں۔ یہ سنتے ہی ترکھان بولا، میں نے تو اس کے لیے یہ الماری بنائی تھی اور میں ہی اس میں مقید ہوں۔ اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ جب ہمسائیوں نے اس گھر کو ویران دیکھا تو جمع ہو گئے۔ ایک بولا، یہاں ایک عورت رہا کرتی تھی، نہ جانے اسے کیا ہوا، ہمیں دروازہ توڑ کر اندر جانا چاہیے، اس سے پیشتر کہ قاضی یا بادشاہ ہمیں لاپرواہی کے الزام میں دھر لیں۔ چنانچہ وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے ایک بہت بڑی لکڑی کی الماری دیکھی اور انسانوں کی بھوک سے کرہنے کی آواز سنی۔ ان میں سے ایک بولا، کیا اس الماری میں بھوت پریت ہیں؟ دوسرے نے کہا، ہمیں اس الماری کو جلا دینا چاہیے۔ قاضی نے یہ سنا تو چیخا، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ ایک نے کہا، میں کہتا نہ تھا اس میں جن ہیں جو انسانوں کی زبان میں باتیں کرتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ قاضی نے پہلے تلاوت قرآن کریم کی اور اس کے بعد ہمسائیوں کو الماری کے قریب آنے کی دعوت دی۔ جب وہ قریب آئے تو وہ بولا، میں قاضی شہر ہوں، یہ میرا نام ہے اور اس الماری میں بہت سے آدمی بند ہیں۔ اس نے سب کا تعارف کرایا۔ لیکن تم لوگ اس طرح بند کیسے ہوئے؟ ایک نے پوچھا۔ چنانچہ اس نے سب کو کہانی تفصیلاً سنائی۔ یہ سننا تھا کہ ہمسائے ایک ترکھان کو بلا لائے جس نے اس الماری کو کھولا۔ قاضی، والی شہر، وزیر، بادشاہ اور ترکھان کو رہا کیا۔ جب سب نے ایک دوسرے کو عجیب و غریب رنگین کپڑوں میں دیکھا تو اپنے آپ پر ہنسنے لگے۔ اس کہانی میں ایک پیغام دیا گیا ہے جو امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔